السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 18، حروف مقطعات۔ اب حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں الف لام میم لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ مریم کے شروع میں کاف ہا یا عین صاد یہ لکھا ہوا ہے۔ اس طرح سورہ یاسین کے شروع میں یاسین لکھا ہوا ہے۔ حامیم بعض صورتوں کے شروع میں لکھا ہے، کہیں نون کہیں قاف لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سارے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اس کے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اپنے امت میں سے جس کو بھی بتایا، کسی ولی کو بتایا یا کسی عالم کو بتایا، تو وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے کہ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ادا ہو، نیز اخفا و ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں الف لام میم کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ الف لام میم پھر آگے اللہ، یہ جب لکھا ہوا تھا اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے وصل کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے وقف کا۔ یہ جب آ گیا ہے تو ابھی میں سمجھا دیتا ہوں وصل کا طریقہ اور وقف کا طریقہ۔ وقف کا یہ آگے جب سبق آئے گا تو اس میں سمجھا دوں گا، ابھی جو ہے وہ پہلے دو سطریں آج پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان کے اوپر سب کے اوپر دیکھیں مد لازم آ رہی ہیں، تو اس کو ان کی مدات یا غنے جہاں بھی ہوں گے وہ پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، قاف، مل کے پڑھیں، قاف، ٹھیک ہے۔ آخر پہ جو فا کی آواز نکلے گی وہ آہستہ آہستہ پست ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح ختم ہو جائے گی، دیکھیں قاف، آہستہ آہستہ پست ہوتی جائے گی پھر ختم ہو جائے گی فا کی آواز، ٹھیک ہے۔ اس طرح نون، نون، یہ مد لازم ہوتا ہے تو اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طہ، ٹھیک ہے۔ 1 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے کیونکہ یہ کھڑی حرکات ہے، حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، 2 حرکات یا 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے۔ طہ، طہ، ٹھیک ہے۔ آگے یاسین، یا کو پہلے 1 الف کے برابر لمبا کریں، یا، پھر سین کو 3 الف کے برابر، سین، اب اس کو لمبا کرنا ہے اس طرح یاسین، یاسین۔ 1 الف کی مقدار آپ کو کیسے معلوم ہوگی؟ مٹھی بند کریں، 1 انگلی کھولیں، جب وہ پوری صحیح طرح کھل جائے تو سمجھے 1 الف کی مقدار پوری ہو گئی۔ اب اس کو مٹھی بند کریں، اب ساتھ ساتھ کھولیں یاسین، اور سین پہ 3 انگلیاں کھولیں تو یہ جو ہے 3 الف کی مقدار برابر ہو جائے گی۔ آگے طاسین، طاسین۔ آگے حامیم، حامیم، حا، اس کی آواز درست کریں، ہا کی آواز نہ آئے، حا، ہا اور خا، ان میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ فرق واضح نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے ابھی تک مخارج درست نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ حا، حامیم، حامیم، الف لام را، الف، الف، الف۔ اب دیکھیں فا کی آواز کس طرح آتی ہے، الف، پھر آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام را، الف لام را، را پر پڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ الف لام میم، میم کے اوپر پہلے لام کو میم سے ملانا ہے، لام، 1 الف کے برابر غنہ ہو گیا،
یعنی ایک الف کی مقدار تک ناک میں آواز لے کے جانی ہے، پھر میم کے اوپر مد کرنی ہے 3 الف کے برابر، میم میم، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے دہرائیں، الف لام میم، الف 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 لام میم، لام اور میم کو علیحدہ علیحدہ جب کر کے پڑھنا ہے تو اس میں مد لازم جو ہے نا 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور جب لام کو میم سے ملانے لگیں یعنی میم مشدد جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ 1 الف کی مقدار آ جائے گی، لام، پھر 1 الف کے برابر، پھر اب میم کو 3 الف کے برابر، میم، ٹھیک ہے؟ اب پورا پڑھیں گے، الف لام میم، اب آسانی ہوگی، اگلا لفظ پڑھتے ہیں، الف لام میم را، را پر پڑھا جائے گا، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھا جاتا ہے، را کے اوپر پڑھنے کی صورتیں ساری پڑھ چکے ہیں، صرف آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ الف لام میم را، حامیم حامیم حامیم، یہ 3 دفعہ دہرا رہا ہوں تاکہ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اب آئین پہ غور کرنا ہے، اس کو بتایا تھا کہ جب یہ پڑھا جائے گا تو جس طرح کپڑے کو نچوڑتے ہیں تو نچوڑتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو گھماتے ہیں، اسی طرح آواز میں تھوڑی سی اس طرح گھماہٹ، لچک پیدا ہو جی، آئین آئین آئین، ٹھیک ہے؟ آواز میں وہ تھوڑی سی لچک سی پیدا ہوگی، عین سین قاف، عین، عین نہیں کرنا، عین نہیں، حمزہ کھڑی زبر آ، ٹھیک ہے؟ عین زبر آ، اب دیکھیں آواز تھوڑی سی دونوں ہاتھوں کو تھوڑا سا گھمائیں گے، جس طرح کپڑا نچوڑتے ہیں تو اس طرح عین کی آواز نکلے گی، عین سین قاف، عین سین قاف، ٹھیک ہے؟ تینوں کو ایک جیسا پڑھنا ہے، آگے آ گیا طاسین میم، سین کو میم سے ملانا ہے، سین کو میم سے ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میم مشدد ہے، تو اس کو 1 الف کے برابر، تو اب سین کو پہلے لمبا کریں پھر میم سے ملائیں، سین، اب میم سے ملا دیں، سین میم، طاسین میم، آگے الف لام میم صاد، آخر پہ کلکلا ہوتا ہے صاد کے، الف لام میم صاد، آگے اب یہ جو حرف آ گیا نا آگے، الف لام میم اللہ، اس کے 2 طریقے تھے، ایک تھا وقف، دوسرا تھا وصل۔ وقف کی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے درمیان میں اس کے اوپر آپ ٹھہر جائیں، پہلے ہم وقف سے پڑھتے ہیں، الف لام میم اللہ، اس کو کہتے ہیں وقف، کہ اس کے درمیان میں جو آیت ہے وہاں پہ آپ ٹھہر جائیں، سانس لے لیں، ٹھیک ہے؟ مثلا الف لام میم اللہ، ہم نے وقف لیا، وقف کیا، آیت پہ ٹھہر گئے، اب وقف نہیں کریں گے، جو دوسری صورت تھی وصل والی وہ پڑھیں گے، وصل والی یعنی ملا کے ان دونوں کو آپس میں ملا دینا ہے، جب ملائیں گے تو کیا ہوگا، میم کے اوپر آخر پہ زبر آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ الف لام میم اللہ، الف لام میم اللہ، اب دیکھیں اس کو ہم نے وصل سے پڑھا، اب آگے آ گیا آخری حرف، اس کو پڑھنا ہے، جو کھڑی حرکات ہیں ان کو 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے،
اور جو مد لازم ہیں ان کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، دراز کرنا ہے، لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔